حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کیوں نہ دی؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دی تو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَإِذْنَا فِي النَّاسِ، جانی لوگوں میں اذان دے دو۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بلد الامین یعنی مکہ معظمہ سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت پر مجبور کر دیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے شہر سے باہر قباء کے مقام پر ایک مسجد تعمیر کی۔ 3 دن بعد بستی قباء سے مدینہ شہر کی جانب سفر اختیار کیا تو راستے میں ہی جمعہ کی نماز فرض ہونے کی وحی نازل ہو گئی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ وہاں سے شہر مدینہ منورہ کو روانگی ہوئی تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھ گئی۔ وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا مرحلہ مکمل ہوا تو بعد جماعت نمازوں کے لیے فرزندان اسلام کو شرکت کی دعوت کا مسئلہ درپیش ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے مختلف تجاویز پیش کی۔ کسی نے کہا کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے تاکہ لوگ دیکھ کر مسجد میں آ جائیں۔ کسی نے کہا بوق بجایا جائے جسے شبور کہتے ہیں یعنی سینگ بجانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسائیوں کا ہے۔ بعض نے عرض کیا کہ آگ جلائی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کے لیے ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں جو الفاظ سنے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اعلیٰ آواز اور خوش الحانی کی وجہ سے اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن نبوی مقرر ہو گئے۔ بعد ازاں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ ایک نابینا صحابی بھی تھے مؤذن مقرر ہوئے تھے، جو صرف تہجد اور سحری کی اذان دیتے تھے۔ فجر کی اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مامور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خلیفہ کے لیے بھی اذان نہیں کہی، کیونکہ وہ جہاد کے ارادے سے جانا چاہتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ میں قیام کے لیے روکا اور وہاں مدینہ میں مقیم ہونے کو فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جہاد سے مت روکیے، اور اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو میں مدینہ میں رک جاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ سے سفر کرنے کی اجازت دے دی اور وہ شام کے شہر حلب میں پہنچ گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ
کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم بارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین الکرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارانہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رخت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ مؤذن مسجد نبوی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مدینہ منورہ میں ٹھہر کر دمشق شام واپس چلے گئے اور 20 ہجری میں آپ نے 63 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا اور دمشق کے بابل جابیہ اور بابل صغیر کے قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔